الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا أبا بكر فليصل بالناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمامی احباب محبت ذوق شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم کے لائق برادر عزیز قاری القراء فخر القراء حضرت مولانا قاری اظہار صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر یہاں دوسری مرتبہ آنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت کو اور حضرت کی پوری ٹیم اتحاد نوجوان اہل سنت جسکول کے نوجوان اور خصوصاً مسجد کے ساتھ محبت کرنے والے بزرگ حضرات جنہوں نے مل کر اس کامیاب پروگرام کو سجایا۔ اللہ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور خصوصاً بالخصوص میں قاری صاحب کا شکریہ ادا اس اعتبار کے ساتھ بھی، اور ان کی محنت بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ دارالعلوم فاروقیہ دمحال کیمپ کے اندر ایک مدرس تھے، لیکن انہوں نے اپنے علاقے کو ترجیح دیتے ہوئے وہاں سے استعفیٰ دیا اور اپنے علاقے کے اندر کام کرنا شروع کیا، اور یوں لگ رہا ہے کہ ان کا فیض ان کے والد گرامی کے بعد
ان کے جو بڑے تھے ان کے گزرنے کے بعد ان کے ہاتھوں سے الحمدللہ وہ فیض دوبارہ بحال ہو رہا ہے۔ اللہ کام لیتا ہے اور جس سے لے لے یہ اس کی چاہت ہے، وہ مرضی ہے اس کی، وہ خلاق عالم ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، قہار ہے، جبار ہے، ذوالقوۃ المتین ہے۔ وہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے پانی میں ڈبو دے، جسے چاہے کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ یہ تو خزانے اسی کے پاس ہے نا، یہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ کہ آپ کی مسجد کا یہ فیض اور یہ جلسہ بتا رہا ہے کہ الحمدللہ آپ حضرت کا، قاری صاحب کا فیض، آپ کی محنتیں رنگ لائیں گی اور یہ کام بھی رب کے پاس ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں اور زیادہ وقت آپ حضرات سے نہیں لیں گے کہ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا مانگتا ہوں۔ ذرا میرے ساتھ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ تو ذوق والے حضرات ہیں اور یوں لگ رہا ہے ہر چہرہ ہی مسکرا رہا ہے، کمال ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا مانگتا ہوں، جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھ یاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ اور نہیں تفریق اس کے ہاں، یار کمال نہیں ہے، نہیں تفریق اس کے ہاں، وہ سب کے کام آتا ہے۔ میں اس کے در کا مانگتا ہوں، میں اس کے در پہ جھکتا ہوں۔ اور دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب روز صدا تیرے لیے ہے۔ اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، ہر کبر کی پھیلی ہوئی ردا تیرے لیے ہے۔ اور ممکن ہی نہیں ہے مشرق کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ اور یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے۔ یار کمال نہیں ہے، مسجد میں بیٹھے یہ کس کے رضا؟ رب نہ چاہے ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو جتنا مجھے، برہم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گنگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مقالوں تک بہم سارا خدا کا ہے۔ اور وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ یار کمال نہیں ہے، مدینے میں کس کس کا دل نہیں چاہتا مکان نہ بنائے؟ ہر کے ہاتھ کھڑا کریں، دائیں ہاتھ، کمال ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا منظر۔ علماء اکرام سے توجہ طلب چاہتا ہوں۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا منظر۔ اشاروں میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹے جانے کو جی چاہتا ہے۔ اور شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ جہاں وہ گنبد خضرا ہے جس کی دید کی خاطر بڑی دنیا ترستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ اور دکھوں میں مبتلا دنیا کی ٹھکرائی ہوئی دنیا، جہاں خوش ہو کے بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ ذرا میرے ساتھ مدینے کی صدا لگائیں، شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ، ذرا بلند آواز سے، مدینہ جہاں رحمت برستی ہے مدینہ، جہاں وہ گنبد خضرا ہے، سبز رنگ نظر آتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ رنگ ہی ایسا ہے، اس کی نسبت کسی عام کے ساتھ نہیں، میرے محبوب کے ساتھ ہے، میرے محبوب کے۔ ارے توجہ کریے گا، ارے مدینہ اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا ارے مدینہ تو کیسے اعلیٰ ہو گیا؟ تیرا نام تو یثرب تھا، تجھے تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو کیسے اعلیٰ ہو گیا؟ اس نے کہا میں اعلیٰ تب ہوا جب ہجرت کی رات محبوب الانبیاء، سید الانبیاء،
ساقی کوثر، شافی محشر، رحمت دو عالم، سید المرسلین، امام الاولیاء، امام النبیین میرے پاس آئے، ابو بکر کے ساتھ تھے، آ کر میری دھرتی پر قدم رکھا، میں مدینہ طیبہ مدینہ منورہ ہو گیا، میں تھا یثرب، قدم رکھنے کی دیر تھی، مجھے کوئی نہ جانتا تھا۔ توجہ کریے میرے دوستو، آج مدینے سے کوئی خاک لے کر آ جائے ہمیں اعلیٰ لگتی ہے، ارے خاک ہی تو ہے، یہاں سے اٹھا کر تجھے دے دیتے ہیں، تجھے پسند کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا نا یہ جسکول کی ہے، یہ عام مٹی ہے، یہ نسبتوں والی نہیں ہے۔ ارے تو اس کو کیوں پیار کر رہا ہے؟ مٹی یہ بھی ہے، مٹی وہ بھی ہے، اس کے ساتھ کیوں پیار ہے؟ وہ کہتا ہے یہ عام مٹی نہیں، یہ مدینے والی مٹی ہے، یہ مدینے والا رومال ہے۔ یہ تسبیح کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے یہ عام تسبیح نہیں، یہ میرے چچا مدینے گے وہاں سے لے کر آئے ہیں۔ ارے بتاؤ، شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ، اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے۔ مدینہ ہر وقت رحمت برس رہی ہے، ہر وقت برس رہی ہے، ہر کوئی جا رہا ہے، درود و سلام کے نذرانے پڑے جا رہے ہیں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے والا یہی کہہ رہا ہے ارے شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ، اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے۔ مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں وہ گنبد خضرا ہے، جس کی دید کی خاطر بڑی دنیا ترستی ہے۔ مدینہ اس کو کہتے ہیں قرآن کے نور سے روشن، خدا کے نور سے جگمگ، وہ ایک پر نور بستی ہے۔ مدینہ، ذرا بلند آواز سے مدینہ۔ ہاں ہم مدینے والے ہیں، ہمیں مدینے سے محبت ہے، اور کیوں نہ ہو۔ توجہ کریے گا میرے دوستو، قرآن کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ واہ، سنیے گا یار، کمال نہیں ہے؟ گھر بن رہا ہے، اور پہلا گھر، اس سے اعلیٰ کوئی گھر کائنات میں نہیں ہے، اور دعا مانگی جا رہی ہے۔ اچھا، تعمیر کرنے والے کوئی عام مستری اور مزدور نہیں ہے، اللہ نے گھر بنوانا تھا نا، اور کمال کیا بنوانا تھا؟ سب سے اعلیٰ بنوانا تھا، تو انہوں نے اعلیٰ مستری اور مزدور بھی اعلیٰ چنے، مستری بھی اعلیٰ، مزدور بھی اعلیٰ، اور تعمیر ہو رہی ہے۔ صبح کے وقت جب دیواریں اوپر ہو گئیں، ارے یہاں تو پھٹے لگ جاتے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ اس وقت تو پھٹوں کا انتظام نہیں تھا۔ رب نے جس پتھر پر ابراہیم کھڑے ہو کر گارا لگایا کرتے، پتھر لگایا کرتے، وہ صبح کے وقت جب ابراہیم قدم رکھتے، وہ لفٹ کے طور پر پتھر اوپر ہو جایا کرتا۔ ذرا بلند آواز سے پتہ چلے آپ دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، مستانے ہیں۔ کہا وہ پتھر اوپر ہو جاتا ہے، لفٹ کا کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا ابراہیم، تو کتنی خوش قسمت والا ہے، تجھے رب نے مزدوری کے طور پر اپنا دوست بنا لیا تھا۔ کہتے ہیں نا آج کل دنیا میں کیا ہے، مزاج کیا ہے، کام اچھا ہوگا، مالک بعض دفعہ شام کو کہتا ہے آج کام بڑے کمال کا کیا ہے، مزدوری میری مرضی سے ملے گی۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ دنیا کا قانون بھی ہے نا، بعض دفعہ مزدور بہت اچھا کام کرے تو مالک کیا کہتا ہے، آج تو جو مانگے گا میں وہ عطا کروں گا۔ ایسا دنیا کے ایک رب نے کہا ابراہیم، تو نے اولاد بھی میرے لیے قربان کی، تو نے اولاد کو چھری کے نیچے رکھ دیا، تو نے مال کو قربان کر دیا، جو میں نے مانگا تو نے میرے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ مانگ ابراہیم، ایک میں دے رہا ہوں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آج کے بعد تو میرا دوست ہے، ایک مزدوری میں دے رہا ہوں، ایک تیری چاہت ہوگی۔ ابراہیم نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ربا یہ میں نے بنا دیا ہے، دیواریں کر دی اوپر، چھت ڈل گیا ہے، ربنا تقبل منا، اللہ تھوڑا سا کام ہے قبول فرما لے۔ غور کریں یار، آج اور ان کی ساری دیکھیں، گھر سب سے بڑا ہے جہاں سب نے جمع ہونا ہے، لیکن ان کے ساری کا لگ گیا ربنا تقبل منا۔ آج تھوڑا سا کام کر لینا کہتے ہیں میں بھی کوئی اور بھی، ہم کیا کہتے ہیں، ہم بھی کوئی اور بھی، ہم نے یہ رستہ بنایا،
سیاسی ساری زندگی گنتے ہیں، ہم نے جسکول کی روڈ بنائی ہے، ہم نے مظفر آباد کی روڈ بنائی ہے۔ آؤ ابراہیم کے در پہ چلتے ہیں، رب کا پہلا گھر بن رہا ہے اور ابراہیم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے، اللہ قبول تو کر لینا یار، اللہ ایسی ان کی ساری دیکھیے گا، اللہ قبول تو کر لینا، ربنا تقبل، اللہ کہتے ہیں قبول کر لوں گا، تو نے مانگنا کیا ہے وہ بتا، تو نے جو مانگنا ہے، کہا ربنا وبعث فیہم، کہا مانگنا وہ چاہ رہا ہوں جو تیرے خزانے میں ہے ہی ایک ہے، مانگنا وہ چاہ رہا ہوں۔ ابراہیم ہر آنے والا کہہ رہا تھا میرے بعد ایک آئے گا، میرے بعد ایک آئے گا، میرے بعد آئے گا، لیکن وہ ساتھ یہ کہہ رہے تھے ایک آخری بھی آئے گا۔ میں اس بات پر لے چلتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سب سے پہلے آدم آئے، آدم نے شیش سے کہا، بیٹے سے کہا اگر رب سے کچھ مل نہ رہا ہو ایک کام کر لینا، ابا کیا کرنا ہے، مل نہ رہا ہو، کہا نام محمد کا واسطہ دے کے مانگ لینا، رب سب عطا کر دے گا۔ شیش پوچھتے ہیں ابا جان نام محمد تو پہلی مرتبہ سنا ہے، پہلے سنا، آدم کہتے ہیں سنتے کیسے، جنت کی ہر درخت کی ہر پتے پر میں نے نام محمد تو لکھا دیکھا ہے، ایک نام محمد ہے ممتاز رہے گا، ایک نام محمد ہے ممتاز رہے گا، اس نام پہ، ارے نام محمد، بات آگے جا کے صبر کرتا ہوں، بڑے کمال کا نام ہے، نام بھی کمال کا ہے، سب کچھ کمال کا ہے۔ میں نے کہا ابراہیم نے کہا اللہ تو نے عطا ہی کرنا ہے، میری اولاد میں سے عطا کر دے۔ یہاں رک کے ایک اور بات کرتا ہوں، ایک دعا کی میرے ابراہیم نے محبوب کو مانا ہے، اور ایک محبوب نے چوکٹ پکڑ کر مانگا تھا اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر کو قبول کر لے۔ ذرا بلند آواز سے عمر والے بولے، جو عمر والے ہیں وہ بولیں ذرا، کہا اللہ عمر کو اسلام کی عزت کی ضرورت پڑ گئی، یا اللہ عمر کو اسلام کے لیے قبول کر لے۔ سنیے یہاں ابراہیم دعا کر رہے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ میں آگے چلتا ہوں، اماں آمنہ فرماتی ہیں 6 مہینے تک مجھے احساس نہ ہوا میرے بطن میں بچہ ہے، مجھے محسوس تک نہ ہوا۔ کیسے ہوتا؟ آنے والا کون تھا؟ وہ ساقی کوثر تھا، وہ شافی محشر تھا، وہ رحمت دو عالم تھے، وہ اس امت کے امی تھے، وہ امت کے امام، وہ تمام عالم کے امام تھے۔ میں روایت نقل کر رہا ہوں، محبوب دو عالم نے پوچھا جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی توجہ کریں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں عمر کا تو پتہ نہیں، لیکن ایک ستارہ آسمان پر چمکتا ہے جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70,000 سال کے بعد۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں میں نے اس کو اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ محبوب دو عالم فرماتے ہیں جبرائیل وہ ستارہ میں ہی تھا جو چمکا کرتا تھا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی ہی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی ہی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضور آ رہے ہیں، اماں آمنہ فرماتی ہیں 6 مہینے تک احساس تک نہ ہوا کہ میرے بطن میں کوئی بچہ ہے، لیکن 6 مہینے کے بعد جب مجھے یہ احساس ہونے لگا آنے والا کمال کا تھا، جمال میں اعلیٰ تھا، حسن میں اعلیٰ تھا، وہ سب سے اعلیٰ تھا، وہ سب سے پہلے والا تھا، آیا تو بعد میں ہے، وہ بنایا پہلے گیا ہے، اسے پہلے سجایا گیا ہے، اس کائنات کو رنائیاں ملی ہے اسی کی وجہ سے ملی ہے، اگر درخت نظر آ رہے ہیں اسی کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں، جن اور انسان نظر آ رہے ہیں اسی کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں، اسی کے وسیلے کی وجہ سے اس کائنات کو سجایا گیا ہے، آسمان نظر آ رہا ہے اسی کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، ستارے نظر آ رہے ہیں اسی کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں، سورج نظر آ رہا ہے اسی کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، چاند نظر آ رہا ہے اسی کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ رہا ہے اسی وجہ سے آ رہا ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں میں جب جنگل میں جایا کرتی، میرے بطن میں بچہ تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کون ہے، لیکن میں جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتی، وہ درخت مجھے آج بھی یاد ہیں
جو سلام سلام کا کر جھک جھک کر مجھے سلام کہا کرتے تھے، وہ پتھر بھی یاد ہیں جو تھے تو نکیلا دار، جب میں ان پر قدم رکھا کرتی تھی وہ یوں لگتا تھا وہ ریشم سے بھی زیادہ نرم لگ رہے ہیں۔ کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم سب کو نکالا۔ آنے والا کتنا اعلیٰ ہے، اس لیے کہ آنے کا انداز بھی اعلیٰ ہے۔ اما امنہ فرماتے ہیں سانس تک نہ ہوا، اور پتھر کتنے سخت ہوتے ہیں، کہا ریشم سے بھی نظر آتے ہیں۔ ایک یہودی شاعر تھا نا، اس نے بڑا خوبصورت لکھا، اپنے تو میں نے کہا نا تعریف کرتے ہی رہتے ہیں، میری کوئی تعریف کرے گا جاننے والا کہا جائے گا مولوی صاحب کی جاننے والے، ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کی کوئی تعریف کرے گا کہا جائے گا جاننے والے ہیں۔ ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضور کی امتی ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تعریف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہودی ہے، آپ کی مدح لکھنا شروع کر دی اس نے۔ توجہ کرو یار، کمال نہیں ہے؟ ہمارے حضور کل کائنات کی حضور ہیں، ساری امت سے اعلیٰ ہیں، امام ہیں، امام سے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا اور امام کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ امام کے برابر بھی کوئی نہیں اور امام سے آگے بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ شعر لکھے اور اس نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 1000 نہیں 2000 نہیں 40,000 اشعار حضور کی مدح میں لکھے۔ مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، لیکن آخر میں کہتا ہے تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے۔ کہتا ہے میں تھک چکتا ہوں لکھ لکھ کر۔ علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا نام سنا؟ وہ کہا کرتے تھے اگر درخت کلمے بن جائیں اور پانی سارا سیاہی بن جائے، آسمان سے نورانی فرشتے جن اور انسان حضور کی مدح کو لکھنا شروع کر دیں، درخت اور کلمے تو ختم ہو جائیں گی، پانی سیاہی خشک ہو جائے گا، لیکن حضور کی ایک زلف کی تعریف بھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حضور اعلیٰ۔ وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ابلا پا کہ مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا کہ مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا کہ مدح باقی ہے۔ کتنے لکھنے والے لکھتے ہوئے آ رہے ہیں، آج نہیں کل نہیں کب سے لکھتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے تھے ہم لکھ لکھ کے تھک چکے ہیں۔ کسی نے بغیر نقطوں کے کتاب لکھ لی، کسی نے اشعار کی صورت میں حضور کی سیرت کو قلم بند کیا، لیکن آخر میں یہی کہتے ہیں، اور آنے والا یہی کہہ رہا تھا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ابلا پا کہ مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا کہ مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا کہ مدح باقی ہے۔ ہر کوئی حضور کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ حضور سے سچی محبت کرنے والے۔ میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، حضرت حسان، اس موضوع پر دوبارہ آؤں گا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ۔ یار لکھا نا، میں کہتا ہوں ایسے اشعار لکھے کہ ہو سکتا ہے قیامت تک حضور کی مدح میں ایسے اشعار کوئی نہ لکھے۔ حق ادا کر، کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں نہیں دیکھا اتنا حسین کائنات میں کوئی نہیں۔ میں اس شعر کی تشریح یوں کرتا ہوں، اماں آمنہ فرماتی ہیں میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، میں نے کہا میں نے اتنا حسین دیکھا نہیں ہے۔ میری دائیاں کہتی ہیں جو میرے ساتھ تھی، وہ کہتی ہیں ہم نے بھی دیکھا نہیں۔ عبد المطلب آ جاتے ہیں، کہا تم یہاں کے لوگ ہو، یہاں اس علاقے میں گھومنے والے ہو، تم کیا دیکھتی؟ میں علاقے میں تجارت کے لیے آتا ہوں، میں نے نہیں دیکھتا، تم کہاں دیکھ سکتی تھی؟ وہ یہی کہنے لگے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، کہا حضرت مطلب کہتے ہیں میں اتنے علاقوں میں گھومنے کے بعد اتنا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل آ جاتے ہیں، کہا تم کہاں سے دیکھتے؟ میں آدم سے آ رہا ہوں، نوح سے آ رہا ہوں، شیش سے آ رہا ہوں، یوسف سے آ رہا ہوں، خلیل سے آ رہا ہوں، موسیٰ سے آ رہا ہوں، کلیم سے آ رہا ہوں، شروع سے لے کر آج تک ہر نبی کے پاس آیا ہوں، اتنا حسین کائنات میں نے نہیں دیکھا، تم کہاں دیکھتے؟ ارے رب کا پیغام آ جاتا ہے، ارے دیکھتے کہاں سے، میں نے پیدا ہی نہیں اتنا حسین کیا۔ حضور اتنے خوبصورت، حضور اعلیٰ، حضور کو حسن اعلیٰ، جمال اعلیٰ۔ وہ کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ ارے ماں نے جنا ہی نہیں ہے، دیکھتے کہاں سے؟ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ یوں لگ رہا ہے
محبوب بتا دے کہ رب بناتا گیا. یوں لگ رہا ہے محبوب نے کہا اللہ ناک ایسے بنا دے, اللہ نے ایسے بنا, کہا پلکیں ایسی ہوں. وہ کہتے ہیں نا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سے. حضور ایسے لگ رہے ہیں, اس سے حسین کائنات میں کوئی نہیں ہے. میں نے کہا حضور اعلیٰ, اگلی بات کرنے چاہ رہا ہوں اس پہ, حضور اعلیٰ, جو ملا وہ بھی اعلیٰ, جو ملا, توجہ تھوڑی سی توجہ, حضور آخری ہیں, اب کائنات میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی گارا کوئی کالا کسی رنگ کے ساتھ نسل رکھنے اللہ اگر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں, ہم سنی جاگ رہا ہے, اس کا راستہ ہر دم روکنے کے لیے تیار ہے. میں داد دیتا ہوں غازی علم الدین شہید کو. میں کہتا ہوں کمال کے لوگ گزرے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں خاندان کے اعتبار سے تو نیچے ہیں لیکن نمبر بڑا اونچا لے لیتے ہیں. نمبر بڑا, خاندان کے اعتبار سے بڑا نہیں. راجپال کو واصل جہنم کیا, عدالت نے کیس کر کے جیل میں بند کر دیا. کہا بیان بدلو, وکیل آئے, غازی علم الدین صاحب آپ بیان بدل لیں, کہیں میں جب راجپال کو جس نے محبوب دو عالم کی گستاخی کی تھی, جب میں اسے واصل جہنم کر رہا تھا, اس کے گردن میں چھرے کو چلا رہا تھا, تو میرا دماغ ٹھیک نہیں تھا. تو لکھنے کے قابل ہے, سننے کے قابل ہے جواب. غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ فرمانے لگے وکیل صاحب زندگی میں نے ایک ہی کام تو ہوش میں کیا, اس کا بھی انکار کر دوں؟ بلند آواز سے کہا میں نے زندگی میں ایک ہی کام تو ہوش میں کیا, میں اس کا بھی انکار کر دوں؟ ایسے نہیں ہو سکتا. میں جب سے جیل میں آیا ہوں مجھے روزانہ محبوب دو عالم کی زیارت ہوتی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ عدالت میں کھڑے ہیں, کہا جج سے کہا جج صاحب میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جہنمی کتا کہتا ہوں, اس سے بھی بڑا کہتا ہوں. جج کہنے لگا حضرت آپ نے بڑی بات کر دی ہے, آپ نے عدالت میں گستاخی کر دی ہے. انور شاہ کشمیری کوئی عام آدمی نہیں تھا. کہا جج صاحب آپ سب آنکھیں بند کریں, آپ بھی آنکھیں بند کریں, عدالت میں جتنے وکیل کھڑے ہیں سارے آنکھیں بند کر دیں. میں ابھی اسی وقت آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کو جہنم میں جلتا دکھا سکتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی کے چمچے بھاگنا شروع ہوئے. شاگرد ساتھ تھا. کہا استاد محترم آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے, آپ کیسے؟ انور شاہ کشمیری کہنے لگے شاگرد تیری بات اپنی جگہ, لیکن اس وقت عدالت میں نہیں بول رہا تھا بلکہ محمد الرسول اللہ کا وکیل بول رہا تھا. تو میرے دوستو جو ملا وہ بھی اعلیٰ, جو جڑ گیا, جو جڑا نسبت ہوئی حضور کے ساتھ وہ بھی کیا وہ بولیں اعلیٰ ہوا. میں نے کہا حضور آخری, اب کائنات میں نبی آنے والا نہیں, یہ چنی ہوئی جماعت ہے. آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک, آدم سے لے کر کلمے کی ترتیب یہی رہی ہے, لا الہ الا اللہ, آدم خلیل, آدم سبی اللہ, یہی چلتا رہا. موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, ہر کلمے کے ساتھ, ہر آنے والی نبی کے کلمے کے ساتھ وہ اگلا حصہ تبدیل ہوتا رہا. لیکن وقت ایسا آیا جب محمد الرسول اللہ لگ گیا, اب کوئی اور آئے گا نہیں. اور ایک اور بات بھی نکتے کی بتاتا ہوں, لا الہ الا اللہ بھی بے نکتہ ہے اور محمد الرسول اللہ بھی بے نکتہ ہے. بتا گیا دے, کہا اب اس کے بعد نکتے سے کیا مراد؟ کہا نہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے بعد کوئی رب نہیں, محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی رسول نہیں. سنیے تو بتا دیا لا الہ الا اللہ, آدم سے لے کر پہلا حصہ وہی رہا, لیکن جب محمد الرسول اللہ ہوتا ہے بتا دیا اب کائنات ختم ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی, لیکن امام الانبیاء کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. بات چل رہی تھی نسبت کی. میں نے کہا جو جڑا بھی اعلیٰ, یہ جماعت انبیاء کی اللہ نے چنی اور اللہ نے رشتہ داری کا خیال نہیں رکھا. یہ نہیں کہا یہ چچا ہے, یہ ماما ہے, یہ نانا ہے, اس کو بھی نبی بنا لیا جائے, اس کو نہیں. یہ وابی ہے اللہ جسے چن لے. حضرت نوح ہیں, بیٹا پانی میں غرق ہو رہا ہے, کہا رب سے کہا اللہ اس کو بھی اس میں ڈال دے کشتی میں. رب نے کہا انہ لیس من اہلک, یہ آپ کی اہل میں سے بیٹا ہے.
مانگنے والا کوئی عام نہیں، وہ لازم پیغمبر ہے، لیکن رب جسے چاہے دعا قبول کرے، وہ اس کی شان کریمی ہے۔ کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، ابراہیم ہے، بیٹا ہے، باپ بت فروش بھی ہے اور بتوں کو بیچنے والا بھی ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا بھی ہے، لیکن دعا قبول نہ ہوئی۔ لیکن جو دعا آپ نے اپنی اولاد کے حق میں کی، اللہ نے قبول فرما لی۔ تو گویا یہ چنے ہوئے ہیں، ایک جماعت یہ ہے جو چنی ہوئی ہے۔ توجہ کریے میرے ساتھ، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک جماعت انبیاء کی جسے اللہ نے چنا، دوسری جماعت جسے اصحاب پیغمبر کہا جاتا ہے، جو حضور کے صحابہ ہیں، اللہ نے انہیں بھی چنا ہے۔ اور جو دل اللہ کو پسند آئے، اللہ نے خوبصورتی کو نہیں دیکھا، توجہ کریے گا، خوبصورتی کو نہیں دیکھا، خاندان کو نہیں دیکھا، پیسے کو نہیں دیکھا، کسی اور چیز کو نہیں دیکھا، جو دل پسند آئے وہ حضور کے ساتھ ملتے گئے، اور جو ملتا گیا وہ مقام، ذرا بلند آواز سے مقام۔ ارے نسبت کیا ہے سمجھیے گا، یہ مسجد ہے، ایک وقت تھا یہاں پلاٹ ہوا کرتا تھا، جانور بھی گزر رہے ہیں، سب چیزیں گزر رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، لیکن اب یہ پلاٹ نہیں رہا، بلکہ کیا بن گئی ہے بولیں؟ اب پلاٹ سے مسجد ہے۔ اب کوئی اندر جوتے پہن کر آ سکتا؟ کہا جائے گا ارے بابا نانا یہ رب کا گھر ہے، جوتے پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ارے قرآن کی مثال لیجیے گا، قرآن کے ساتھ گتا جڑتا ہے، اس کی قیمت تو نہیں، لیکن جڑنے کے ساتھ پیار پہلے قرآن کو دیا جاتا ہے، پھر الفاظ کو دیا جاتا ہے۔ کپڑا ہے، عام دکان سے اٹھایا، لگا لیا، غلاف بنا لیا، وہی کپڑا پہلے دکان والا تھا، اب اس سے کوئی نیچے رکھنے کے لیے تیار نہیں، کہا جاتا ہے یہ قرآن والا کپڑا ہے، یہ قرآن کا غلاف۔ نسبت تبدیل ہونے کے ساتھ میں نے کہا اللہ مقام بلند کر دیتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، جو حضور کے ساتھ ملے، چاہے وہ پہلا ملا یا آخری ملا، وہ سب سارے جنتی ہیں۔ کون ہے بولے؟ اور ان میں پہلا ابو بکر ہے، ذرا بلند آواز سے ابو بکر والے بولے، پہلا کون سا ہے؟ ابو بکر۔ محمد کا معنی ہے تعریفوں والا، کیا معنی ہے؟ نک نہیں ماندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، اس شان عمر جڑا حق نہیں ماندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر اجے دین تے نہیں آیا، جڑا شان عثمان دا منکر ہے او بشر اجے دین تے نہیں آیا۔ جب تک آپ صحابہ کو ماننے والے نہیں ہوں گے، پہلے سے لے کر آخری صحابی تک سب صحابہ جنتی ہے، نہ 5 کا نعرہ ہے، نہ 10 کا نعرہ ہے، نہ 20 کا نعرہ ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں جو حضور سے جڑا، جو حضور سے مل گیا، وہ سارے کے سارے جنتی۔ بولے کون ہیں؟ پہلے سے لے کر آخری صحابی تک سارے صحابہ کیا ہیں؟ اس لیے کہ انہیں حضور نے فرما دیا یہ سب میرے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ اور قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون، قرآن گواہی دے رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوان۔ میں نے کہا قرآن عمر کا تعارف کرا، قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار۔ میں نے کہا عثمان کا تعارف کرا، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ میں نے کہا سب کا کرا دے، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان۔ یار دیکھیں نا، غور کریں، رب سرٹیفکیٹ جب راضی نامے کا دے رہا ہے تو آپ 1400 سال کے بعد کسی کو کیا لگے وہ کہے فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ حضور نے جو دیا، جو چیز جو ملا، حضور نے کہا یہ سارے کے سارے جنتی ہے۔ جب سرٹیفکیٹ مل گیا پھر نواسے بھی اعلیٰ دیے ہیں۔ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت پوچھ، سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اڑے اور اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، ہمیشہ ہمیشہ لیکن رہے گا۔ تو یوں ہی کہوں گا اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت
تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کے دم تو برتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ اور دل سے یہ کہہ کر آئے تھے گھبرائے نہیں، حالات بدلنے والے ہیں، وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں کو جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے۔